بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 100۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم اسے مکمل نہ کر سکے، صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، اور پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جب ان ظالموں میں سے، کافروں میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیک اعمال سر انجام دوں جو میں چھوڑ چکا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف ایک جملہ ہے، ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے قیامت تک کے لیے، جب یہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کے لیے پردہ ہے۔ مفسرین کرام امام ابن کثیر کے علاوہ، کیونکہ سابقہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ
خاص طور پر امام قرطبی نے لکھا کہ یہاں پر لفظ لعل تردد کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ یہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو عذاب کا یقین ہو جائے گا، اور پھر اس کو پچھتاوا ہوگا کہ اے کاش کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ امام رازی نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس آدمی کو اس وقت شدت کے ساتھ احساس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اور یہی اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کا مقصد بھی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی۔ مفسرین کرام کی ایک لمبی چوڑی جماعت، وہ سب کے سب اسی بات پر متفق ہیں کہ انسان جب قیامت والے دن یہ دیکھ لے گا کہ میرے حالات کیا ہیں، میرا انجام کیا ہے، تو پھر اس بات کی تمنا کرے گا، اللہ سے خواہش کرے گا کہ مجھے دنیا میں لوٹا دے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، اعمل صالحا فیما ترکت، یہ صرف ایک خواہش کی حد تک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، اس کا معنی یہ ہے لیس الامر كما قال هذا الظالم لنفسه فلن يستجيب الله طلب امهاله وارجاعه الى الدنيا ليعمل صالحا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ رب کائنات کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون کے خلاف ہے۔ سورۃ المنافقون 11ویں آیت مبارکہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی ذی روح کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر رب کائنات اسے مہلت نہیں دیتے۔ معزز خواتین و حضرات، میں اور آپ اس وقت اسی مہلت کے اندر ہی تو جی رہے ہیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ انسان اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ دنیا میں واپس لوٹنے کی خواہش یہ صرف ایک بات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طریقے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ ظالم وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو منع کیا جائے۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں اس پر بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور جو اصل چیز ہے جو میں نے آج بطور موضوع آپ کے سامنے رکھی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب یہ جو ایک دنیا میں آنے کی خواہش ہے نا، یہ حسرت ہی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا، اور ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کیا کرتا۔ امام ابن جریر، امام قرطبی، امام ابن القیم نے الروح میں، امام ابن رجب نے احوال القبور میں، اسی طریقے سے دیگر اہل علم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ممکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ مالک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی شان کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر السمعانی میں امام قتادہ بن دعامہ کا قول موجود ہے کہ یہ شخص دنیا میں آنے کی تمنا اس لیے کرے گا کہ نیک اعمال کرے، اس لیے نہیں کہ دنیا جمع کر لے۔ اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً عَمِلَ فِي مَا يَتَمَنَّاهُ الْكَافِرُ إِذَا رَأَى الْعَذَابَ، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جس نے وہ اعمال کیے جو کافر عذاب کو دیکھنے کے بعد جن کی تمنا کرے گا۔ بڑا قیمتی جملہ ہے معزز خواتین و حضرات،
امام قتادہ بن دعامہ نے کمال بات کی ہے یہاں پر، اور یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ موت کے بعد واپس پلٹ کر دنیا میں دوبارہ چلا جائے اور نیک اعمال سر انجام دے۔ سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم نیک اعمال سر انجام نہیں دیتے، ہم نیکیاں نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر کافر جو ہے وہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ ان میں سب سے پہلے موت کے وقت، جس طرح کہ سورۃ المنافقون کی 10ویں آیت مبارکہ ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق عطا فرمایا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور وہ کہے کہ اے رب کائنات، کیوں آپ نے مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں دی، میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ دوسرا موقع جب جہنم کو انسان دیکھے گا، سورۃ الانعام 27ویں آیت مبارکہ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب یہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات مبارکات کو نہ جٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اور پھر تیسرا موقع جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، سورہ سجدہ 12ویں آیت مبارکہ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آپ دیکھیں گے، کاش کہ آپ دیکھیں مجرموں کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں دنیا میں لوٹائیے، ہم نیک اعمال سر انجام دیں گے، ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ اور چوتھا موقع جب ان ظالموں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ وہ جہنم کے اندر چیخیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکالیے، ہم جو اعمال سر انجام دے رہے تھے ان سے بالکل مختلف اعمال کریں گے، ہم بدل گئے۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ سورہ فاطر کی 37ویں آیت مبارکہ ہے، کیا ہم نے تمہیں لمبی چڑی عمر نہیں دی تھی کہ جس کا جی چاہے وہ اس میں نصیحت پکڑ لے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اب تم جہنم کے اندر جلو، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں نقل کرتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں بنیادی طور پر 2 سبق ملے۔ پہلا سبق تو یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ مجھے اور آپ کو کفار کی طرح یہ خواہش کرنی پڑ جائے کہ اے رب کائنات، ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم بدل گئے، الہ العالمین، اب آپ ایک بدلے ہوئے انسان کو دیکھیں گے، ہمیں پہلے بدل جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ عقیدہ کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے درمیان پردہ ہے، جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آ سکتا۔
امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔